ہم نے تو اپنے اماموں کو، چاہے وہ مسجد کے امام ہوں یا کوئی بھی امام ہو، لیڈر ہو، ہم نے ذلیل کر رکھا ہے انہیں. ہم نے ذلیل کر رکھا ہے، ان کے ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ایک اہم ٹاپک پہ غور و فکر کریں گے. ہم نے اپنے اماموں کو ذلیل کیا. اس سے پہلے انشاءاللہ کچھ باتوں کو اور ریکال کرتے ہیں. پہلی بات، جب کوئی کنٹری اپنے ڈیلیگیٹس کو بھیجتی ہے کسی فارن کنٹری میں خود کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، کسی فنکشن میں یا اسمبلی میں یا کہیں میٹنگ میں، تو وہ ہمیشہ بیسٹ ڈیلیگیٹس کو بھیجتی ہے. ویسے ہی جب کوئی کالج یا انسٹیٹیوٹ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتی ہے کہیں بھی ریپرزینٹ کرنے کے لیے کالج کو، تو وہ بھی ہمیشہ بیسٹ اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں، یعنی دے سینڈ دا بیسٹ ونس، دا چوزن ونس. ویسے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ جب کوئی لائر ہائر کرتے ہیں تو آپ بھی بیسٹ لائر ہائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. ان تینوں چیزوں میں ایک چیز کامن ہے کہ آپ جب بھی کسی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے لیتے ہیں، یہ چوز کرتے ہیں اپنے لیے، آپ کی بات آگے رکھنے کے لیے، تو آپ سب سے بیسٹ کو چوز کرتے ہیں. اس بیسٹ کا پورا خیال رکھتے ہیں، اے ٹو زیڈ پورا خیال رکھتے ہیں، اکنامکلی ہو یا اس کا اپیرنس وائز ہو، اس کے جتنے بھی اخراجات ہیں آپ پورا دھیان رکھتے ہیں کہ اس کی سب چیزیں جتنا بھی ہو سکے ہم پوری کر سکیں. یہ تو بات دنیاوی ہو گئی ہے. اب جس کو ہم نے چوز کیا ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے اللہ کے سامنے، کیا ہم نے اس کا خیال رکھا؟ ہم نے تو اپنے اماموں کو، چاہے وہ مسجد کے امام ہوں یا کوئی بھی امام ہو، لیڈر ہو، ہم نے ذلیل کر رکھا ہے انہیں. ہم نے ذلیل کر رکھا ہے، ان کے ٹانگ کھینچنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے. فی الحال ہم بات کرتے ہیں مسجد کے اماموں کی. اکثریت اگر آپ دیکھیں گے جو حالات ہیں مسجد کے امام کی، ان کی حال اگر آپ دیکھیں گے جو مکہ کے زمانے میں جو مکہ کا جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے جو غلاموں کی حال تھی، سیم ویسی حال لوگوں نے کر رکھا ہے. 20-25 گھر پہ میرے خیال سے ایک مسجد ہوگی، زیادہ تر یہی ہوگا، کہیں ہو سکتا زیادہ ہو کہیں کم ہو. 20-25 گھر میں فقراء بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. اگر اس 20-25 گھر سے ایک رقم نکال دی جائے ان امام کے لیے، تو انشاءاللہ وہ امام بھی خوشحال ہو جائیں گے اور اس کا اجر اللہ آپ کو اور دے گا. کیوں؟ ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں بھائی کہ ان کے بچے اچھی جگہ پڑھیں، اچھے مدرسے میں پڑھیں، اچھے اسکول میں پڑھیں. اور میں آپ کو یاد دلا دوں، جو ہمارے ابتدائی دور میں جو امام تھے ان کو سماجی، سیاسی، اقتصادی اور کئی معاملوں میں صدارت حاصل تھی، یعنی ایک ذمہ دار کی حیثیت حاصل تھی. ایک امام، مسجد جو ہے صرف مسجد نہیں تھی بلکہ مساجد جو تھی علم و علوم کا مرکز تھا. وہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، وہ امام بڑے بڑے فیصلے لیتے تھے. لیکن اب امام کو کیا ایک پابندی محدود کر دیا گیا ہے کہ بس مسجد میں آئے، نماز پڑھائے. اس پہ بھی بہت سارے شروط ہیں کہ نماز کتنی طویل کرنی ہے، بیان کتنا طویل کرنا ہے، رکوع کتنا طویل کرنا ہے. اور سچائی تو یہ ہے کہ جو لوگ پابندی لگانے والے ہیں ان میں اکثریت آپ دیکھیں گے کہ وہ باہر گھنٹوں گھنٹوں یہاں وہاں کی باتیں کریں گے، کھڑے رہیں گے محفلوں میں، تب ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن جب نماز میں رہیں گے تو ان کو اگر تھوڑی سی طویل سورہ ہو گئی شکایت کر دیں گے. شکایت کیا ہے، وہ تو چلا دیتے ہیں، جیسے لگتا ہے کہ ہمارا غلام ہے اس پہ. میں ایک مختصر سا واقعہ بتاتا ہوں. ایک بار ایسے جانا میرا وہ ڈیلی میں، تو دوست کے ابو تھے، وہ مسجد کمیٹی ممبر تھے. تو ان کے یہاں اتفاقاً ایک مسجد کے امام آ گئے شکایت لے کے. ان کی شکایت یہ تھی کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، میری تنخواہ 3-4 ہزار میرے خیال سے تھی. ان کی تنخواہ 3-4 ہزار تھی. انہوں نے شکایت یہ تھی کہ بھائی لوگ مجھے طنز مارتے ہیں کہ یہ تنخواہ 3-4 ہزار ہے اور کپڑے چمکتے ہوئے پہنتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ بولے کہ یار میں کپڑے دھلتا ہوں، صاف رکھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. 2 جوڑے کپڑے میرے پاس ہے. یہ تو حال ہے. ابھی ایک فی الحال میں ایک پاسی کی ایک مسجد تھی، وہاں کے امام کا انتقال ہو گیا تھا گر کے کہیں سے. تو ان کی تنخواہ بہت کم تھی. اچھا، جو افسوس کر رہے تھے بعد میں بولے کہ ہو اتنی کم تنخواہ، اور نماز کون پڑھ رہے تھے پیچھے؟ ایک سے ایک توٹم خان، جو آپ دیکھیں گے کہ بھائی کہیں 50 ہزار کا چیک کاٹ رہے ہیں،
کسی گیم کے لیے، ایک پوسٹر کے لیے کوئی کہیں 20,000 دے رہے ہیں، مگر جو امام 20 سال سے میرے پاس امام تھے اس مسجد میں، 20 سال سے وہ 3-4 ہزار پہ رہتے تھے۔ یہ تو اللہ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے صبر دیتا ہے، ان لوگ کو ان کے لیے اتنے بہت کر دیتا ہے، ورنہ آج کے زمانے میں ہم لوگ کو معلوم ہے کہ کتنا خرچہ ہے۔ آپ 20,000 30,000 بھیجیں گے تب بھی لوگ کو پورا نہیں ہو پاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کو جو چینج لانا ہوگا وہ زیرو لیول سے لانا ہوگا۔ ہم یہ بولیں کہ یار وہاں بہت دور یہ امام کو مار دیا، افسوس جتائیں، وہ مسجد گر گئی، افسوس جتائیں۔ ہمیں اپنی مسجد کی فکر نہیں ہے، اپنی امام کی فکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمارا کام تو یہ ہے کہ اپنی جو مسجد ہے اس کا خیال رکھیں، اس کے امام کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ یہ سب چیز چھوڑ کے گھر میں آدمی سب کو مطلب اس میں رکھا ہے، فقراء میں رکھا ہے، مطلب کھانا نہیں دے رہا کھانے کے لیے، اور باہر پیسے بانٹ رہا ہے شو بازی میں۔ تو بس میں اس لیے ویڈیو بنایا تھا کہ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے کوشش کریں گے کہ جو ہمارے امام ہیں ان کے ہم ضرورتیں پوری کر سکیں، ایک اچھی زندگی جی سکیں وہ لوگ، بس اسی لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔